بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شخص کے بارے میں آپ سے بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم شخص ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں اس شخص کا بہت اہم کردار ہے۔ کچھ لوگ تاریخ کو جنم دیتے ہیں اور کچھ لوگ تاریخ بن جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ نام ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو نئی سمت دی۔ ایک لیڈر جو طاقت میں آیا تو عوام کے نعرے تھے اور جب گیا تو تختدار پر مسکراتا ہوا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جو روٹی، کپڑا اور مکان کے وعدے سے آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ کے ایک بااثر سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کراچی اور بمبئی سے حاصل کی، پھر امریکہ اور برطانیہ میں قانون کی تعلیم مکمل کی۔ نہ وہ صرف ذہین طالب علم تھے بلکہ ایک بہادر بھی تھے اور پاکستان کے لیے خواب دیکھتے تھے۔ 1958 میں ایوب خان کے دور میں سیاست میں داخل ہوئے اور جلد ہی وزیر خارجہ بنے۔ انہوں نے دنیا میں پاکستان کی شناخت کو ابھارا، خاص طور پر 1965 کی جنگ کے بعد تاشقند معاہدے پر انہوں نے اختلاف کیا اور یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے حکومت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1957 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی، ایک نعرہ لے کر آئے، اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلسٹ معیشت ہمارا نظام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا انداز نرالا، بات دل میں گزرتی اور دلوں تک اتر جاتی۔ 1970 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان کے ساتھ کشمکش اور پھر ملک ٹوٹا، لیکن بھٹو نے بچے ہوئے پاکستان کو سنبھالا۔ 1973 میں پاکستان کو پہلا آئین دیا، اسلامی بلاک کو اکٹھا کیا، ایٹمی پاور کی بنیاد رکھی، جس کا ایک تاریخی جملہ آج بھی یادگار ہے: گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے۔ مزدور، کسان، طلباء، ہر طبقے نے اس کو اپنا لیڈر مانا، مگر طاقت کا کھیل ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ 1977 میں ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا، بھٹو پر قتل کا مقدمہ چلایا جو متنازع اور سیاسی نظام سمجھا گیا۔ 4 اپریل 1979 ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، لیکن اس تاریخ نے ایک شہید جمہوریت کو جنم دیا۔ وہ مر گیا مگر نظریہ زندہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک شخص نہیں، ایک سوچ ہے۔ عوامی طاقت جمہوریت اور خودداری کی علامت ہے۔ آج بھی جب کوئی جیسے بھٹو کہتا ہے تو ایک نظریہ گونجتا ہے۔ یہ ویڈیو جن کو اچھی لگے وہ لائک اور شیئر کریں۔